الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. قابل سن تکریم و تعظیم علماء امت سلاطین ملت ایوان علم میں موجود ارباب علم علماء، میں آج کی اس حامل رفعت و وقار اور لائق دید و گفتار بزم دلربا میں جن جواہرات تکلم سے اپنے دامن گفتگو کو مسیر کر کے لایا ہوں، وہ ختم نبوت کے محاذ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کہ حسین و خوبصورت عنوان سے مرقع و مسید ہے. ارباب علم و دانش جبین دہر پر ایسے افراد ہمیشہ سے جنم لیتے آئے ہیں جنہوں نے رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے اپنے کردار و عمل کے انمٹ نموز چھوڑے. ان حضرات میں ذات باری تعالی ابتدائی سے ایسی خوبیاں اور آثار ودیعت رکھ دیتے ہیں جن سے سلیم الفطرت لوگ ان کے مستقبل کی لکیریں معلوم کرتے ہیں اور قیاس آرائیاں جماتے ہیں جو بعد میں ایک حقیقت واقعہ بن کر ثابت ہوتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک تھے بلکہ اول تھے جو خاتم الملل والادیان کی اس جہان رنگ و بو سے پردہ نشین ہونے کے بعد بانتخاب مسلمین مسند اعلی خلافت ہوئے. یہ وہ وقت تھا جب کشتی اسلام مجھ کولے کھا رہی تھی، فتنہ ارتداد بام عروج پر پہنچ چکا تھا، جھوٹے مدعیان نبوت قصر ختم نبوت میں نقل زنی کر رہے تھے. اسی نازک صورتحال کے متعلق صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت مدینہ میں موجود مسلمانوں کی حالت اس بکری کی مانند تھی جو سخت سرد رات میں بارش میں بھیگی کھڑی ہو. دعوی نبوت، اسلام دشمنی اور دین محمدی کی مخالفت کی ایک ہماگیر آگ تھی جس کے شعلے شمال میں حدود شام تک، جنوب میں بحر ہند کے کناروں تک، مشرق میں خلیج فارس تک اور مغرب میں بحر احمر کے سواحل تک پھیل چکے تھے. لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ ایک مختصر سی مدت میں جانشین پیغمبر کی قیادت میں فرزندان اسلام نے شر و فساد کی ان تمام طاقتوں کو گرفتار کر کے عقیدہ ختم نبوت اور دین قیم کی فتح و کامرانی کا پرچم لہراتے ہوئے پورے جزیرۃ العرب کو پرچم اسلام کے نیچے لا کھڑا کر دیا. یہ تاریخ عالم کا ایک ایسا اہم باب ہے کہ اسی سے انسانی تحریک، معاشرت اور فکر و نظر میں وہ عظیم الشان انقلاب برپا ہوا جس کا اسلام داعی تھا. لیکن اس عظیم انقلاب کے ہیرو اور لیڈر وہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ بحکم پیغمبر مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو رقت قلبی کی وجہ سے آنسوؤں کی لڑی بن گئی. لیکن آج یہ وہی رقیق القلب انسان تھا جو خون کی روشنائی سے ختم نبوت کے محاذ پر کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہوئے اسلام کی عظمت و حقانیت کی دستاویز منتقل کر رہا تھا. شاید اسی موقع کی مناسبت سے شاید کا قلم حرکت میں آیا اور سنہری الفاظ سے بے اقتداس ہوئے. اسلام کی دم توڑتی شریانوں میں ہر دم، اسلام کی دم توڑتی شریانوں میں ہر دم دوڑایا ہے جو تو نے لہو زندہ رہے گا. ہر دور کی تاریخ یہی دیکھ گواہی، ہر دور کی تاریخ یہی دیکھ گواہی، دشمن تیرے مر جائیں گے تو زندہ رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صاحبان علموں پر ختم نبوت کے محاذ پر سیدنا صدیق اکبر